الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. درود شریف کا نظمہ پیش کیجیے. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. امامت کے متعلق مسائل سماعت کرنے کے بعد آج انشاءاللہ مقتدیوں کے بارے میں جو امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں ان کے متعلق اہم مسائل سماعت کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام کی اقتداء میں جماعت سے نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں. مقتدی کی کل 4 قسمیں ہیں: مدرک، لاحق، مسبوق اور لاحق مسبوق. ان میں جو مسائل ہیں پیچیدہ مسائل وہ آخری 3 قسم کے مقتدیوں کے متعلق ہے. باقی جو مدرک ہوتا ہے یعنی جو پہلے ہی سے امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے اس کے مسائل تو ظاہر سی بات ہے بہت آسان ہے، لیکن انشاءاللہ ہر مقتدی کی قسم اور اس کے متعلق جو چند اہم مسائل ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدرک اس مقتدی کو کہتے ہیں جس نے اول رکعت سے یعنی پہلی رکعت سے قاعدہ اخیرہ تک یعنی امام کے سلام پھیرنے تک امام کے ساتھ نماز پڑھی ہو، اگرچہ اسے تکبیر اولیٰ نہ ملی ہو اور وہ پہلی رکعت کے رکوع میں یا رکوع سے پہلے شامل ہوا ہو. یعنی مدرک جو پہلے ہی سے امام کے ساتھ شامل ہو جماعت میں، اگرچہ اسے امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہنے کا موقع نہ ملا ہو لیکن امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے ہی وہ پہلی رکعت میں شامل ہو گیا ہو تو ایسے شخص کو مدرک کہتے ہیں. مدرک امام کے ساتھ سلام پھیر کر اپنی نماز بھی پوری کر لے گا. دوسری قسم کا مقتدی اس کا نام ہے لاحق. اس مقتدی کو کہتے ہیں جس نے پہلی رکعت سے امام کی اقتداء میں نماز تو شروع کی لیکن اقتداء کے کرنے کے بعد کسی وجہ سے درمیان میں اس کی کل یا بعض رکعتیں فوت ہو گئی، مس ہو گئی. خواہ وہ رکعتیں کسی عذر کی وجہ سے فوت ہوئی ہوں جیسے کہ غفلت یا بھیڑ کی وجہ سے رکوع اور سجدہ نہ کرنے پایا. امام کے ساتھ تو تکبیر تحریم اس نے کہی، امام کے ساتھ پہلی رکعت میں شامل ہوا لیکن بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ امام کے ساتھ رکوع نہ کرنے پایا نہ سجدہ کر پایا، یا نماز میں اسے حدث ہو گیا یعنی اس کا وضو ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے اسے بعد میں وضو کرنا پڑا. یا مقیم مقتدی یعنی جو نان ٹریول ہے. مقیم مقتدی نے مسافر امام کی 4 رکعت والی نماز یعنی ظہر، عصر یا عشاء میں اقتداء کی. یعنی مقتدی مقیم ہے اور امام مسافر ہے، اور مقیم مقتدی نے مسافر امام کے پیچھے نماز ادا کی ظہر، عصر یا عشاء، اور امام نے مسافر ہونے کی وجہ سے جو 2 رکعت پر سلام پھیر کر اپنی نماز پوری کر دی تو یہ بھی لاحق کے حکم میں شامل ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو مقیم ہے وہ مسافر امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی 2 رکعتیں بقیہ جو ہے بغیر کسی قرات کے سورہ فاتحہ پڑھنے کی مقدار تک ٹھہرنے کے وقت تک وہ اپنی نماز پوری کر لے گا. امام کے سلام پھیرنے کے بعد لاحق مقتدی اپنی فوت شدہ یا بقیہ رکعتیں اکیلے نماز پڑھ کر پوری کرے گا. تیسری قسم کا مقتدی جو عام طور پر ہم جانتے ہیں اس کو مسبوق کہتے ہیں. اس مقتدی کو کہتے ہیں جس کو شروع کی کچھ رکعتیں نہ ملی یعنی وہ کچھ رکعتیں پوری ہو جانے کے بعد جماعت میں شامل ہوا، یعنی پہلی رکعت مس ہو گئی، دوسری رکعت مس ہو گئی، اس کے بعد وہ شامل ہوئے. اس کو مسبوق کہتے ہیں. مسبوق امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا رحمک اللہ بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی فوت شدہ رکعتیں پوری کرے گا. یعنی امام کے ساتھ سلام نہیں پھیریں گے. جیسے ہم جانتے ہیں اگر کسی کی 1 رکعت مس ہو گئی تو جب قاعدہ اخیرہ میں امام سلام پھیریں گے تو وہ مقتدی جس کو مسبوق کہتے ہیں، مسبوق کیا کہتے ہیں؟ ہاں، مضبوط نہیں، مسبوق. تو وہ جو ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی رکعتیں فوت شدہ رکعتیں جو مس ہوئی ہیں وہ ادا کرے گا. اب چوتھی قسم کا مقتدی یہ بڑا پیچیدہ مقتدی ہے، وہ اس کا نام ہے لاحق مسبوق.
اس مقتدی کو کہتے ہیں جو مقتدی مقیم ہو. یعنی یہ کبھی کبھی شاید ایسا ہو سکتا ہے. میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تھا ایک دفعہ. ہمارے دادا استاد محدث سے کبھی تشریف لائے تھے گھر پہ, تو اس وقت ہم نے جماعت کی تھی. تو مقتدی میں مقیم تھا اور وہ مسافر تھے, ظاہر سی بات ہے. تو ظہر یا عصر کی نماز تھی, تو اس میں کچھ رکعتیں میری فوت ہو گئی. تو اس کے ادا کرنے کی بھی ایک ترکیب ہے جس کو ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. تو لاحق مسبوق اس مقتدی کو کہتے ہیں جو مقتدی مقیم ہو اور اس نے مسافر امام کی اقتدا کی ہو, لیکن اس نے امام کے ساتھ پہلی رکعت سے اقتدا نہیں کی ہو. امام مسافر ہے اور آپ مقیم ہیں, یعنی نان ٹریولر ہے, اور آپ نے امام کے ایک رکعت پڑھنے یا دو رکعت پڑھ لینے کے بعد آپ جوائن ہوئے جماعت میں. تو اب اس کس طریقے سے ہم نماز ادا کریں گے؟ تو 4 رکعتیں ہمیں پڑھنی ہے. اب تو 2 رکعت اگر مس ہوئی ہے تو فل ہم 4 پڑھیں گے. تو 4 کس طرح پڑھیں گے؟ اس طرح نہیں جیسے ہم عام طور پر 4 پڑھتے ہیں, لیکن اس کی ترکیب انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو لاحق مقتدی ہے اس کے متعلق انشاءاللہ مسئلے بیان کرتے ہیں. لاحق کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس نے پہلی رکعت میں امام کے ساتھ نماز تو شروع کی, لیکن بیچ میں کچھ ایسا حدث ہوا یا کچھ ایسا عذر لاحق ہوا جس کی وجہ سے اس کی کل یا بعض رکعتیں بعد میں فوت ہو گئی. تو لاحق مقتدی اپنی نماز پڑھتے وقت مدرک کے حکم میں ہے, یعنی جب وہ اپنی فوت شدہ نماز پڑھے گا تو اس میں نہ قراءت کرے گا اور نہ سہو ہونے پر سجدے سہو کرے گا, یعنی حکماً امام ہی کے ساتھ ہے. یعنی وہ شخص کہ جس نے مثلا نماز امام کے ساتھ شروع کی اور بیچ میں جو ہے اس کی رکعتیں فوت ہو گئی. میں ایک عام مثال دیتا ہوں, جیسے کہ کوئی مقیم مقتدی ہے اور وہ مسافر امام کے پیچھے نماز ظہر یا عصر یا عشاء ادا کر رہا ہے. تو جب امام 2 رکعت پر, چونکہ وہ مسافر ہے, 2 رکعت پر سلام پھیر دیں گے, تو یہ جو مقیم نان ٹریول مقتدی ہے وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے گا اور تیسری اور چوتھی رکعت میں بغیر سورہ فاتحہ پڑھے بس اتنی دیر کھڑا ہوگا جتنی دیر سورہ فاتحہ پڑھی جائے, اتنی دیر کھڑے ہو کر کے رکوع سجدہ کرے گا, نماز کو مکمل کر دے گا, یعنی اس میں قرات نہیں کرے گا. مسئلہ, مقیم مقتدی نے 4 رکعت والی نماز یعنی ظہر عصر اور عشاء میں مسافر امام کی اقتدا کی. مسافر امام نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا. اب یہ مقتدی جو مقیم ہے 2 رکعت بحیثیت لاحق پڑھے گا اور ان دونوں رکعتوں میں مطلقاً قراءت نہیں کرے گا, یعنی حالت قیام میں کچھ نہیں پڑھے گا بلکہ اتنی دیر کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے محض خاموش کھڑا رہے گا. اب مسبوق مقتدی کے متعلق ضروری مسائل سماعت کرتے ہیں. مسئلہ, مسبوق امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی فوت شدہ رکعتیں پڑھے گا, تب قیام میں قرات بھی کرے گا اور اس میں اگر سہو یعنی غلطی ہوئی تو سجدے سہو بھی ادا کرے گا, کیونکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اب مسبوق منفرد کے حکم میں ہو جاتا ہے, یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کے حکم میں. مسبوق تو آپ جانتے ہیں کہ امام کے 1 یا 2 رکعتیں پڑھ لینے کے بعد وہ جوائن ہوا ہو. مسئلہ, مسبوق اپنی فوت شدہ کی ادا میں رکعتوں کی ادا میں منفرد ہے کہ اگر پہلے ثنا نہ پڑھی تھی کیونکہ امام بلند آواز سے قرات کر رہے تھے, امام رکوع میں تھے اور یہ ثنا پڑھتا تو اسے رکوع نہ ملتا, یا امام قاعدہ میں تھا, غرض کسی وجہ سے پہلے ثنا نہ پڑھی تھی, تو اب پڑھ لے اور قرات سے پہلے تعوذ اعوذ باللہ بھی پڑھ لے. یعنی جب مسبوق اپنی پہلی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو ثنا بھی پڑھے گا اگر پہلے ثنا نہیں پڑھی ہے, اور اعوذ باللہ بھی پڑھے گا, بسم اللہ الرحمن بھی پڑھے گا, قرات بھی کرے گا. اگر کسی کی 3 رکعتیں فوت ہوئی ہے تو پہلی 2 میں وہ قرات کرے گا, آخر میں سورہ فاتحہ پڑھے گا. 4 فوت ہوئی ہے تو پہلی 2 میں, ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلی 2 میں قرات واجب ہے. اگر ظاہر سی بات ایک ہی رکعت مس ہوئے تو اس میں بھی آپ فل پڑھیں گے. مسبوق نے امام کو رکوع یا سجدہ یا قعدے میں پایا تو تکبیر تحریمہ سیدھے کھڑے ہونے کی حالت میں کہے اللہ اکبر, پھر دوسری تکبیر کہتا ہوا شامل ہو. اگر پہلی تکبیر جسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے وہ اس کو کہتے ہوئے وہ جھکا
اور حد رکوع تک پہنچ گیا. حد رکوع سے مراد یہ کہ اگر ہاتھ بڑھایا جائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے. اگر اتنا جھکا پہلی تکبیر تحریمہ کہتے وقت اللہ اکبر کہ اگر ہاتھ کو بڑھاتا تو گھٹنے تک پہنچ جاتے تو یہ تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی, اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. وہ بیچارہ ایک رکعت کو مس ہو جانے کی وجہ سے جلدی میں اس طرح کیا اور بالکل ہی نماز ختم ہو گئی, اس کی فاسد ہو گئی, اس کو دوبارہ نماز ادا کرنی پڑے گی. مسبوق نے جب امام کے فارغ ہونے کے بعد اپنی نماز شروع کی تو اس کی پہلی رکعت حق قرات میں رکعت اول قرار دی جائے گی, اور حق تشہد میں پہلی نہیں بلکہ دوسری, تیسری, چوتھی جو بھی شمار میں آئے. یعنی قرات میں یہ جو اس کی رکعت ہوگی, یہ جو پڑھے گا مسبوق اپنی جو پہلی یا دوسری رکعت جو بھی ہو پڑھے گا, یہ قرات کے اعتبار سے پہلی ہوگی. یعنی اس میں قرات کرنا ہے, پہلی اور دوسری میں قرات کرے گا. مثلا ہم نے ایک مثال دیتے ہیں, کسی مسبوق مقتدی کو 4 رکعت والی نماز یعنی ظہر, عصر یا عشاء کی صرف 1 رکعت ملی, یعنی وہ شخص چوتھی رکعت میں جماعت میں شامل ہوا. کتنی باقی ہے اس کے ذمے؟ 3 رکعتیں. تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ 3 رکعتیں اس طرح پڑھے گا کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے, اور اگر کسی وجہ سے ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک, اس میں بھی صدر الشیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں. ولا الہ غیرک, لا پر اٹھائے اور غیرک پر رکھ دے. تو اگر کسی وجہ سے اس نے ثنا نہیں پڑھی تھی تو اب پڑھ لے, اور اگر پہلے ثنا پڑھ چکا ہے تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھے اور سورت پڑھ کر رکوع اور سجود کر کے قعدے میں بیٹھے, کیونکہ اس کی 3 رکعتیں مس ہوئی ہے ظہر, عصر یا عشاء میں. تو کیا کرے گا؟ جب یہ کھڑا ہوگا تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا, سورت بھی پڑھے گا, رکوع کرے گا, سجدہ کرے گا اور قعدہ میں بیٹھ جائے گا. قعدہ میں وہ التحیات پڑھے گا, لیکن صرف التحیات پڑھے گا عبدہ و رسولہ تک. پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا, اس میں بھی الحمد شریف کے بعد سورت دونوں پڑھے اور رکوع سجدہ کر کے بغیر قعدہ کیے ہوئے تیسری رکعت کے لیے, آخری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے. اب یہ آخری رکعت میں صرف الحمد شریف پڑھ کر رکوع اور سجدہ کر کے قعدہ اخیرہ کر کے نماز پوری کر دے. اچھا, یہ تو مسئلہ آپ نے سماعت کیا. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 2 رکعت کیسی پڑھی جاتی ہے, لیکن خاص طور پہ مغرب کیونکہ اس مسئلے سے مستثنا ہے, اس کی الگ ترکیب ہے. نماز 2 رکعت اگر مس ہوئی ہو اس کے پڑھنے کی, اس لیے میں اس کو بیان کرتا ہوں. کسی کو مغرب کی نماز میں صرف 1 ہی رکعت ملی, مغرب میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں, تو اگر اسے 1 ہی رکعت ملی تو کتنی پڑھنی ہے؟ اب اس کو 2 پڑھنی ہے. لیکن یہ 2 رکعتیں ایسے نہیں پڑھے گا جس طریقے سے عام طور پر ہم 2 رکعتیں نماز پڑھتے ہیں. اگر اس ترکیب سے پڑھی جس طرح عام طور پہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ سہو لازم ہوگا. اگر اس کو بیچارے کو مسئلہ یاد نہیں ہے تو نماز کو ظاہر سی بات دوبارہ لوٹانی پڑے گی. تو 2 رکعت اس طرح پڑھے گا کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھ کر, یعنی ثنا نہیں پڑھی ہے تو ثنا بھی پڑھے, اعوذ باللہ پڑھے, بسم اللہ پڑھے, سورہ فاتحہ پڑھے, سورت ملائے, دونوں پڑھ کر رکوع سجود کر کے بیٹھ جائے. بیٹھنے کے اعتبار سے یہ دوسری رکعت ہے, سیکنڈ. تو یہ قاعدہ اولا ہوا نا, اور قاعدہ اولا واجب ہے. قرات کے اعتبار سے یہ پہلی ہے, اسی لیے یہ پہلی 2 رکعتوں میں قرات کی جاتی ہے کیونکہ یہ پہلی دوسری شمار ہوتی ہے. اب تشہد کے اعتبار سے وہی ترتیب شامل ہے, تو اب اس نے 1 تو پڑھ لی تھی امام کے ساتھ, تو اب امام دوسری میں تو بیٹھتے ہیں, ہم دوسری میں بیٹھتے ہیں, تو اب یہ جو پہلی پڑھے گا اپنی فوت شدہ, اس میں وہ بیٹھ جائے گا. بہت سارے لوگ نہیں بیٹھتے ہیں مغرب میں, جو 2 رکعت پڑھتے ہیں تو اس میں بیٹھتے نہیں ہے, کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر نماز ختم کر دیتے ہیں, سجدہ سہو بھی نہیں کرتے. ان کی نماز نہیں ہوتی, ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے, دوبارہ ان کو نماز ادا کرنی پڑے گی. تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے, سورت ادا کریں گے, رکوع سجدہ کریں گے, قعدہ میں بیٹھیں گے اور صرف التحیات پڑھیں گے عبدہ و رسولہ تک, اور پھر
آخر والی رکعت کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں گے، اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ ہر 2 رکعت میں قرات کرنا یہ واجب ہے، اور رکوع سجدہ کر کے قاعدہ آخر کر کے سلام پھیر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل شرعی سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی المی صلی اللہ علیہ وسلم۔